السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا بعہدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم۔ عزیزان محترم، آیت مذکور پر قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ سننے اور سنانے سے قبل آقا نامدار مدینے کے تاجدار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، مسلمانان اہل سنت والجماعت کا یہ مسلمہ عقیدہ و ایمان ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح مخلوق خدا میں، جس طرح تمام کائنات میں جتنی بھی ذاتیں موجود ہیں ان تمام میں افضل ہیں، افضل الخلائق ہیں، اسی طرح عزیزان محترم ہم تمام اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق میں زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے علم غیب عطا فرمایا ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے انسان و جنات و بشر اور ملائکہ سے لے کر جتنے بھی اشخاص، جتنی بھی مخلوق اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں پیدا فرمائی، ان تمام مخلوق میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلم الخلائق ہیں، یعنی آپ زیادہ جاننے والے ہیں۔ عزیزان محترم، اگر آپ قرآن و حدیث کا جائزہ لیں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، اس ظاہری دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، تو اس وقت آپ کے علم کا یہ عالم تھا کہ اس دنیا کا کوئی بھی ذرہ، اس دنیا میں جتنے بھی شجر موجود ہیں اس کا کوئی بھی پتا نگاہ نبوت سے پوشیدہ نہ تھا، بلکہ ہر ذرہ ذرہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر تھا، جس کی طرف خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں، ان اللہ قد رفع لی الدنیا وانا انظر الیہا والى ما هو کائن فیہا الى یوم القیامت کأنما انظر الى کفی ہذہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے جتنے بھی حجابات تھے ان تمام کو میری نگاہ سے اٹھا دیا، اور میں دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ قیامت تک ہوگا اس کو ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے میں اپنی ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ عزیزان محترم، اسی کی طرف تو اشارہ کرتے ہوئے اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ارشاد فرمایا تھا، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں۔ اور امام بوصیری علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں، فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ دنیا و آخرت
آپ کی جود و عطا کی بخشش ہے، آپ کے علم کا یہ عالم ہے کہ لوح و قلم کا علم آپ کے علم کا ایک حصہ ہے۔ عزیزان محترم، میں نے جو آیت کریمہ پیش کی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اس آیت کے متعلق ہمارے بزرگان دین کا عقیدہ کیا ہے؟ اس آیت کے متعلق ہمارے مفسرین اکرام کیا فرماتے ہیں؟ علامہ قاضی بیضاوی علیہ الرحمہ اپنی تفسیر بیضاوی میں اور علامہ زمخشری اپنی تفسیر کشاف میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ میں جس علم کو مراد لیا وہ علم غیب مصطفیٰ ہے۔ فرماتے ہیں من امور الخفیات و ضمائر القلوب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی خفی چیزیں تھی، جتنی بھی پوشیدہ چیزیں تھی، ان تمام کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ بس یہی نہیں بلکہ اپنے بندوں کے دل میں جو جو خیالات گزرتے ہیں ان خیالات کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کو علم عطا فرمایا۔ عزیزان محترم، یہ ہے ہمارے بزرگان دین، یہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ اور ملا معین کاشفی علیہ الرحمہ صاحب معارج النبوہ اپنی تفسیر حسینی میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں مراد جو علم ہے وہ علم غیب مصطفیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو وہ بھی علم عطا فرمایا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور وہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے شب معراج والی حدیثوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح احادیث شب معراج سے یہ ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا، بحر الحقائق سے وہ ایک روایت نقل کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے معراج میں عرش پر لے جایا گیا تو میں عرش پر موجود تھا، میرے حلق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قطرہ ڈالا، اس قطرے کی وجہ سے جو کچھ دنیا میں ہو چکا ہے اور جو کچھ قیامت تک ہوگا وہ تمام کا تمام اللہ نے میرے سامنے ظاہر فرما دیا۔ عزیزان محترم، ہمارے بزرگان دین کا تو یہ عقیدہ، ہمارے بزرگان دین کا تو یہ عقیدہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام علم غیب جانتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کے سامنے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں تھی۔ آج یہ فکری نابالغ لوگ، آج یہ علم کے یتیم خانے میں پلنے والے دیوبندی اور وہابی اہل حدیث، ہم اہل سنت والجماعت پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں رکھتے، نعوذ باللہ من ذالک، اور انہوں نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیوار کے پیچھے کا علم نہیں رکھتے۔ کیا انہوں نے یہ حدیثیں نہیں پڑھی؟ صحابہ اکرام سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ جب نماز میں ٹھہرا کرو تو اپنی صفوں کو درست کر لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو کیسے معلوم ہوتا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ تم یہ نہ سمجھنا کہ جب میں قبلے کی طرف منہ کرتا ہوں تو تمہیں نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ علم عطا فرمایا ہے کہ اگر میں قبلے کی طرف بھی منہ کروں تو میں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے تمہیں دیکھ لیا کرتا ہوں۔ یہاں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیٹھ کے پیچھے کا علم کیا، وہ ہر علم کو جانتے تھے، ہر غیب کی چیز کو جانتے تھے۔ عزیزان محترم، ہمارے بزرگان دین کا یہ عقیدہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی ہر چھپی چیز کو جانتے تھے، دنیا کی ہر پوشیدہ چیز کو جانتے تھے۔ اب جیسے کہ حدیثوں میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک جتنے بھی واقعات ہونے والے ہیں، جتنے بھی واقعات اس دنیا میں پیش آنے والے ہیں، ان تمام کا علم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ جیسے کہ مسند امام احمد بن حنبل میں خود امام احمد بن حنبل اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام سے فرمایا اے میرے صحابہ سنو، آج رات میں نے اپنے رب کا دیدار خواب میں کیا کہ میرا رب حسین و جمیل صورت میں میرے خواب میں تشریف لایا۔
لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا، اے محمد کیا تم جانتے ہو کہ فرشتے کس چیز پر بحث کر رہے ہیں؟ فرشتے کس چیز کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے پروردگار عالم میں نہیں جانتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست قدرت، حضور خود فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میری پشت پر رکھا، جس کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے ہی رب تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میری پشت پر رکھا تو جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے، ما کان وما یکون کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دیا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ امام بوصیری رحمہ کیا فرماتے ہیں؟ فاق النبیین فی خلق وفی خلق، فاق النبیین فی خلق وفی خلق، ولم یدانوہ فی علم ولا کرم۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ تو حسن سیرت، حسن صورت میں تمام انبیاء پر فوقیت رکھتے ہیں، لیکن آپ کے علم، آپ کے جود و سخا، آپ کی حکمت کے قریب بھی کوئی نبی نہیں پہنچ سکا، کوئی نبی آپ کے علم و حکمت کے قریب نہیں پہنچ سکا۔ عزیزان محترم، ہمارے بزرگان دین کا تو یہ عقیدہ تھا۔ یہ آج کل کے دیوبندی، آج کل کے اہل حدیث جو حضور علیہ السلام کا حضور علیہ السلام سے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، ہم یہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کوئی خیالی عقیدہ نہیں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کوئی وہمی عقیدہ نہیں، بلکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ قرآن و حدیث کا عقیدہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ قرآن و حدیث کی روشنی میں موجود ہے، اور ہم یہ ببانگ دہل کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت حق پر ہیں۔ عزیزان محترم، حضور علیہ السلام کی نگاہ نبوت سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں تھی، کوئی بھی چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوشیدہ نہیں تھی۔ ہمارے بزرگان دین نے تو تفسیروں میں لکھ دیا۔ ابن جریر جامع البیان میں تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولین و آخرین سے لے کر جب سے دنیا بنی ہے اور جب قیامت آئے گی اس وقت تک کا علم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرما دیا۔ امام ترمذی علیہ رحمہ ایک روایت نقل کرتے ہیں اور باب کیا ہی پیارا باندھتے ہیں، فرماتے ہیں ما اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ بما کائن الی یوم القیامت۔ آپ نے باب اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا باندھا۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جو اپنے صحابہ کو قیامت تک ہونے والی چیزوں کا علم دیا، اس کا باب، اور اس میں حدیث لاتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز عصر پڑھائی، آپ ممبر پر جلوہ فرما ہوئے۔ جب آپ ممبر پر چڑھے تو آپ نے جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا علم بتا دیا، اس تمام کی جانکاری دے دی۔ عزیزان محترم، اسی وجہ سے تو ہمارے بزرگان دین نے فرمایا تھا یا رسول اللہ وَكُلُّ حُكْمِ رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم، کہ تمام انبیاء اکرام حضور کی بارگاہ میں یوں دست بستہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے جود و سخا کے سمندر سے ہمیں ایک گھونٹ عطا کر فرما دیجیے، آپ کے جود و سخا کے سمندر سے ہمیں ایک چلو پانی عطا فرما دیجئے۔ عزیزان محترم، ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام سب کچھ جانتے ہیں، علم غیب جانتے ہیں، اور پوری دنیا کی چیزیں حضور علیہ السلام کے سامنے ظاہر ہیں اور کوئی بھی چیز نگاہ نبوت سے پوشیدہ نہیں۔ آخری ایک نقطہ جس کو امام فخر الدین رازی علیہ الرحمن اپنی تفسیر کبیر میں نقل کیا ہے، اس کو میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں۔
امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس آیت میں دو احتمال ہیں. پہلا احتمال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو شریعت کا علم، شریعت کے احکام کا علم بتا دیا. دوسرا احتمال فرماتے ہیں کہ یہاں پر محل نظر یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی مخلوق کو علم دیا، تو فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اللہ نے فرمایا جو کچھ تمہیں علم دیا گیا ہے وہ قلیل ہے. عزیزان محترم، اب جب باری آئی محبوب کبریا کی، جب باری آئی سرور دو جہاں کی، جب باری آئی سید الانبیاء کی، جب باری آئی خاتم النبیین کی، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا تو وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا نہیں کہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. کہ اے حبیب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے اس کا علم ہم نے آپ کو عطا فرما دیا. اور آگے فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا کہ اے حبیب یہ چھوٹا فضل نہیں بلکہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر عظیم فضل ہے، عظیم فضل ہے. اور یہ بیان فرما کر کہتے ہیں کہ جس ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مخلوق کا علم قلیل ہے بلکہ پوری دنیا قلیل ہو، اور وہ ہستی، وہ ذات مبارک جس شخصیت کے بارے میں عظیم فرما دے، جس شخصیت کے علم کے بارے میں عظیم کہہ دے، اس شخصیت کے علم کا عالم کیا ہوگا، اس شخصیت کے علم کا عالم کیا ہوگا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے تو امام بوصیری علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا یا رسول اللہ وَكُلُّ مِن رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم، غرفا من البحر او رشفا من الدیم. اور فرماتے ہیں فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه من علم ولا کرم. ان تمام احادیث کو، ان تمام روایات کو نقل کرتے ہوئے امام احمد رضا پورا کچھ مجمع کو جمع کر کے یہ عقیدہ یوں دیتے ہیں یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. آگے فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی سیر صرف دنیا میں نہیں، سر عرش پر ہے تیری گزر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں، وہ نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں. عزیزان محترم، یہاں رک کر جو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اس کی تفسیر میں امام قسطلانی اپنی کتاب مواہب اللدنیہ میں فرماتے ہیں کہ آج کل کے دیوبندی جو حضور علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور مر کر مٹی میں مل گئے اور حضور کو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں، یہ تشریح، یہ ہمارے بزرگان دین کی تشریح ان عقیدوں کو باطل قرار دیتی ہے اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو ثابت کرتی ہے، اور ہم بریلویوں کے عقیدے کو ثابت کرتی ہے. کیا فرماتے ہیں وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَوْتِهِ بَحَيَاتِهِ وَمُشَاهَدَتِهِ لِأُمَّتِهِ وَمَعْرِفَتِهِ لِعَزَائِمِهِمْ وَخَوَاتِرِهِمْ وَأَحْبَارِهِمْ وَذَلِكَ عِنْدَهُ جَلِيٌّ وَلَا خَفَاءَ بِهِ. فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ دیا کہ حضور کی موت و حیات ایک ہی ہے، اور حضور علیہ السلام اپنے تمام امتیوں کا مشاہدہ کرتے ہیں. حضور علیہ السلام اپنے غلاموں کے دل میں گزرنے والے خیالات کو بھی جانتے ہیں، اپنے غلاموں کے دل میں گزرنے والی نیتوں کو بھی جانتے ہیں، اور اپنے غلاموں کے دل میں گزرنے والے تمام خیالات کو جانتے ہیں. آگے فرماتے ہیں وَذَلِكَ عِنْدَهُ جَلِيٌّ وَلَا خِفَاءَ بِهِ کہ ہر چیز نگاہ نبوت کے سامنے ظاہر ہے،
کوئی بھی چیز نگاہ نبوت سے پوشیدہ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، بس آخری میں یہ شعر پر اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ اعلیٰ حضرت نے ہم اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر مہر لگا دی اور یہ فرما دیا کہ قیامت تک جو بھی آئے وہ یہ عقیدہ رکھے تو وہ نجات پا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ وآخر